اسکول سے نکل کے کالج کی طرف گئی تو وہاں جو انٹر کالجیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے تو ہاؤس اوپن کرنے کے لیے مجھے ترانہ یا نعت پڑھنی پڑتی تھی وہاں پہ. مجھے بہت سی جگہ پہ ایسا لگا کہ پتہ نہیں جا سکوں گی آگے کہ نہیں جا سکوں گی, لیکن مدد رہی ساتھ اس کی, اور پھر حوصلہ افزائی بھی شامل ہوگی گھر والوں کی. منیزہ آپ ایسے ہے کہ میرا یہ جو سنگنگ ہے میرا جنون تھا شروع سے. میں نے یہ دیکھا, مجھے یہ ایسا لگا کہ میں اگر آج ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے کسی ریہرسل پہ جاؤں, ریہرسل مجھ سے اچھی نہ ہو اور مجھے آگے سے کوئی کہے کہ لپسٹک تو بڑی لائی ہے, گا بھی لیا کرو. میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ جو مجھے ٹی وی پہ دیکھیں وہ کچھ اور ہو اور جو عام روٹین میں دیکھیں وہ کچھ اور ہو, اس لیے میں نے ایک ہی جیسا رکھا دونوں کو. یہ انٹرویو شازیہ منظور کا میں نے تب ریکارڈ کیا تھا جب شازیہ منظور واز اے بڈنگ نیوز سنگر اینڈ شی واز امیزنگ, ہر وائس واز امیزنگ, شی یوز ٹو ہولڈ اے ٹیون ایز مائی فادر یوز ٹو سے. بہت خوبصورتی سے اس نے پھر یہ اپنا کریئر کا آغاز کیا. شازیہ منظور. شازیہ, یہ کب اور کہاں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ میں نے گانا ہے؟ ایکچولی مجھے جب اسکول سے نکل کے کالج کی طرف گئی تو وہاں جو انٹر کالجیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے تو ہاؤس اوپن کرنے کے لیے مجھے ترانہ یا نعت پڑھنی پڑتی تھی وہاں پہ, اور اس دوران جو رسپانس ملتا تھا وہ اتنا اچھا لگتا تھا اور اتنی خوشی ہوتی تھی, لگتا تھا کہ جیسے اس کو مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے. بس وہیں سے فیصلہ کیا. فیصلہ تو میں نے اپنے ساتھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب بھی کیا. بس وہیں فیصلہ کیا اور چل پڑے آگے کام شروع. عموماً یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہمیں اپنے خاندان سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے اتنی زیادہ ہمدردی نہیں ملتی. اماں کہتی ہیں ڈاکٹر بنو, ابا کہتے ہیں آرکیٹیکٹ بنو, تو وہاں سے تمہیں کس قسم کی حوصلہ افزائی ہوئی نہ ہوئی شروع میں؟ اسکول میں بھی تھی حوصلہ افزائی, کالج میں بھی تھی, لیکن گھر میں بالکل نہیں تھی. اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا میرے لیے کہ مجھے اتنا عجیب لگتا تھا. اس وقت شاید میں بھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں روکتے ہیں یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس فیلڈ میں نہیں جانے دیا جا رہا. بہت زیادہ فسادات ہوئے گھر میں اور کافی لڑائی جھگڑوں کے بعد شاید ان کو لگا کہ میں کر سکتی ہوں یا کوئی ٹیلنٹ اللہ میاں کی طرف سے ہے جس کو نہیں روکنا چاہیے. میں ویسے یہی سمجھتی ہوں کہ جو راستے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوتے ہیں انسان کے لیے, ہمیں چاہتے نہ چاہتے چلنا پڑتا ہے اس پہ. اور وہ میرے لیے ایک بڑا اچھا, میرے لیے تو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ میں چاہتی بھی تھی اس راستے پہ چلنا. بہت سی مشکلوں کے بعد جا کے کہیں مجھے اس طرف آنے کا موقع ملا. کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ تھے نہ کرنے کی؟ دیکھیں, ایک تو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں لڑکی کے لیے ویسے بھی اسی فیلڈ میں نہیں, ہر فیلڈ میں جانا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیلف کانفیڈنس جو ہے بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے اس سارے کام میں, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. آپ میوزک کو چھوڑیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں لڑکی چلی جائے تو اس کو بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ مردوں کی سارا سسٹم ہے اور میل اورینٹڈ ساری مارکیٹ ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور فیمیل کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے یہاں شروع سے ہی اس کو اتنا زیادہ نہیں انکریج کیا جاتا کہ ایسے یا کہاں کیسے جانا ہے یا کیسے چلنا ہے, کیونکہ ذہن ہی نہیں ہوتا کسی کا کہ لڑکی پروفیشنل فیلڈ میں جائے گی بھی کہ نہیں. سو اس طرح کی دلیلیں سنتی تھی میں, اور آپ یقین کریں مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک ایسے مذہب سے ہم بلانگ کرتے ہیں جہاں دونوں برابر ہیں, اور اس میں جب ہم دونوں برابر ہیں, مطلب ایک چیز شریعت میں ہے کہ دونوں برابر ہیں, تو پھر جب برابری کا موقع آتا ہے تو پھر لڑکیوں کو پیچھے کیوں کیا جاتا ہے. سو ایک مجھے کانفیڈنس تھا اللہ کی ذات پہ, اپنے ٹیلنٹ پہ, اسی بلبوتے پہ چلی ہوں. مجھے بہت سی جگہ پہ ایسا لگا کہ پتہ نہیں جا سکوں گی آگے کہ نہیں جا سکوں گی, لیکن مدد رہی ساتھ اس کی, اور پھر حوصلہ افزائی بھی شامل ہوگی گھر والوں کی. یہ بتاؤ کہ یہ ایسا فن ہے کہ یہ بہت محنت مانگتا ہے, وقت مانگتا ہے, توجہ مانگتا ہے, اپنے آپ کو منواتا ہے. اس میں کوئی ذاتی زندگی کا دخل ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو ہر چیز کو آپ کو اس کو دینا پڑتا ہے. اس وقت شازیہ منظور جوان تھی, نوجوان تھی, تو پھر تم نے اپنے آپ کو کس طرح ڈھالا اور کس طرح اپنا وقت جو تھا اس کو دینا شروع کیا؟
مجھے ایک شروع سے ایک بہت عادت تھی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہوتی تھی کالج میں یا اسکول میں یا جب میں نعت پڑھتی تھی کہ میں جب مطلب اینڈ کی سٹیج پہ پہنچوں تو میں اتنی پرفیکٹ ہو چکی ہوں، مجھے ہوٹنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک یہ شروع سے ہی اللہ میاں کی طرف سے ہی تھی، خدا دادی تھی کہہ لیں. جیسے ٹیلنٹ تھا خدا داد، ویسے یہ چیز بھی تھی ساتھ میں. میں نے کبھی بھی سیکھنے کے عمل کو نہیں روکا. جب میں نے سٹارٹ کیا، میں فلموں میں گئی، میں نے ہر کمپوزر سے سیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا فن جو ہے را فارم میں ہوتا ہے، وہ ایک ایسی آپ کے لیے سچویشن ہوتی ہے، اور تبھی اس آرٹسٹ کے لیے سیکھنے کا اتنا زیادہ، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی استاد سے کلاسیکل سیکھیں. لیکن جن لوگوں کے ساتھ روزمرہ آپ کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں عرصے دراز سے، تو obviously وہ کسی نہ کسی جگہ سے سیکھ کے پوچھ کے مہارت حاصل کر کے اس فیلڈ پہ فائز ہیں. مانج کے آئے ہیں وہاں پہ. بالکل صحیح. میں نے ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کی. میں نے جس کمپوزر کے ساتھ کام کیا، میں نے اس کی جو اچھی بات تھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اس کمپوزر کی کیا اچھی بات ہے جو یہ گانے میں چاہتا ہے. کیونکہ ایک بعض کمپوزر ہیں جو ٹیون پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ارینجمنٹ پہ زیادہ ان کا ہوتا ہے، اور ایسی کمپوزیشن جس میں ارینجمنٹ کا بہت دخل ہو، اس میں سنگر کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپوزیشن جو ہے وہ سنگر کی بہت زیادہ توجہ مانگ رہی ہے. سو میں نے بہت اپنے آپ کو اور مولڈ کیا، بجائے اس کے کہ میں یہ تھوڑا بہت نام ہونے کے بعد یہ سمجھنے لگتی کہ شازیہ منظور تو شازیہ منظور اپنی وجہ سے بنی ہے. اس کے بعد میں نے اور میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ مجھے ایک اور چیز میرے میں آنی شروع ہو گئی کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب جیسے آپ سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں، اب ویسے ہمبل ہوتے جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فیلڈ میں آپ جتنا مرضی نیچے چلے جائیں، آپ اس کی تہ تک نہیں جا سکتے. سو وہ میرے میں رہی بات، اور میں اسی کو لے کے چلتی رہی، اور اب تک اسی کو لے کے چل رہی ہوں. فلموں میں گایا، اسٹیج پہ گایا، ٹیلی ویژن پہ گایا، اور محفلوں میں سے مراد یہ ہے کہ ظاہر لائیو گایا. ان سب میں مزہ کس میں آتا ہے؟ آپ یقین کریں سب سے مزیدار فیلڈ اس میں ایک تو لائیو کی ہے، اور سب سے مشکل بھی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہال میں یا ایک آڈیٹوریم میں گانا، اور جو 10,000 یا 5,000 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ آج ہی آپ کو دیکھیں گے اور بھول جائیں گے. میں ایسا نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب لائیو آڈینس کے سامنے جاتے ہیں، تب وہ جو 5,000 10,000 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ نے ان کو ریکارڈنگ میں سنایا ہے. وہ اس وقت آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ تھوڑا سا ہلا گلا ہوا، گایا اور چلے گئے. لائیو کا ایک اپنا ہی چام ہے، ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور سب سے زیادہ محنت طلب فیلڈ جو ہے وہ لائیو کی ہی ہے. تم نے پنجابی گایا، اردو گایا، غزل گائی، گیت گایا، ہر قسم کی چیز گائی. کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو لفظ ادا کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنا، ان کے پیچھے کیا کیفیت ہے ان کو سمجھا جائے، یا زیادہ انحصار میلوڈی پہ کیا جاتا ہے کہ یہ میلوڈی اتنی اچھی ہے، لفظ تو کوئی بات نہیں، نکل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ کی میلوڈی اسٹرانگ ہے تو لفظ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ہر سننے والا کلاسیکل کو نہیں جانتا. کان ہر ایک کو اللہ نے دیے ہیں، اور جو سر کو سمجھتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے، اور سب سے پہلے لفظ ہی گنگناتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ نہ انٹرلیوڈ آپ کو یاد ہوتا ہے، نہ انٹروڈکشن یاد ہوتی ہے. میلوڈی بھی آپ کو تب یاد ہوتی ہے جب لفظ آپ کے منہ پہ چڑھے. میلوڈی سے زیادہ اسٹرانگ جو ہیں وہ لفظ ہیں، اور ان کا سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ میلوڈی اور لفظ آپس میں ایسے بندھے ہوئے ہوں، نیٹڈ ہوں، کہ گانے والے کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے یاد کب کیا ہے اور اس نے ادا کب کر دیا ہے. کیونکہ یہ پورا ایک فیلنگ کا پروسیس ہے. میوزک میرے نزدیک ایک ایسا فیلنگ کا پروسیس ہے کہ آپ جب گانا شروع کرتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ انجوائے کرتے ہیں کام کو، لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں. شازیہ منظور جب گانا گاتی ہے، کچھ تو تھوڑا بہت ظاہر ہے موسیقی کو سمجھتی ہے، کچھ اس کے کان بتاتے ہیں، کچھ اس کا دماغ بتاتا ہے. اس کو کبھی کبھی شاید یہ بھی محسوس ہوتا ہو کہ یہ ٹیون یا یہ میلوڈی تھوڑی سی نرم ہے، بغور شخص سے مزہ نہیں آ رہا، لیکن وہاں چونکہ وہ بندھی ہوئی ہے اور اس کی ایک
کمٹمنٹ ہے, اس نے وہ گانا ہے, پھر وہاں وہ سمجھوتا کرتی ہے یا اس میں کچھ اپناپن ڈالنے کی کوشش کرتی ہے؟ منیزہ آپ ایسے ہے کہ میرا یہ جو سنگنگ ہے میرا جنون تھا شروع سے, اور جب مجھے ایسا, اور آپ سے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں ایک اور بات یہاں ایڈ کروں گی کہ سنگر کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اگر وہ کسی کی کمزور میلڈی گا رہا ہے, وہ کسی کی اچھی میلڈی خراب بھی کر رہا ہے, یہ بھی ساتھ ہے. ضروری نہیں ہے کہ سنگر ہی ہے جو ہر چیز میں جان ڈالتا ہے, بعض اوقات سنگر بہت اچھے گانے کا ستیاناش بھی مار دیتا ہے میرے نزدیک, کیونکہ میلڈی کو سمجھنا اور اس کو ادا کرنا ایک بہت ہی اچھا بڑا مزیدار ایک پروسیس ہے. اور جب آپ کو اس کام سے جنون کی حد تک لگا ہو تو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی گانا برا نہیں لگتا. ایسے لگتا ہے کہ شاید میں بھی آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, یا سمجھوتا بعض اوقات کرتے بھی ہیں ہم لوگ. یہ نہیں ہے کہ اور سمجھوتا ہم اس طرح کے کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کمزور ہے میلڈی, ہم اس وقت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی ہے. لیکن یہ ہے کہ آرٹسٹ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے جب اس نے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ اس کو فلفل کرے اور اس کو ایسے گائے کہ کمپوزر خود اپنے آپ میں سوچے کہ میں اس سے اچھا بناتا تو یہ اس سے اچھا اور ہو سکتا تھا. سو بعض اوقات ہم لوگ واقعی سمجھوتا بھی کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. شازیہ منظور کو یہ کون بتاتا ہے کہ آج اس نے کام کچھ اچھا نہیں کیا؟ شازیہ منظور کو شازیہ منظور ہی بتا دیتی ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا اور اس کو اور اچھا کرنا چاہیے تھا. اور آپ یقین کریں میں بہت دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے بلکہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے, بہت سے کام میں کرتی ہوں اور پھر مجھے شازیہ منظور سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ آپ ذرا تھوڑی زیادہ محنت کر لیتی تو کیا فرق پڑ جاتا تھا. لیکن یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے, اور جب تک آپ اس سے گزرتے رہتے ہیں آپ کو بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, میوزک کے حوالے سے, اپنے آپ کے حوالے سے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سنگر کوئی بھی ہو میرے علاوہ جو اپنی ادائیگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت عرصے تک فیلڈ میں رہ سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے. تم محفلوں میں یا اس قسم کے لائیو شوز میں کم جاتی ہو, یہ تمہارا ایک فیصلہ ہے, کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. جب میں نے شروع کیا کام مجھے پہلے بالکل ریاض کا اندازہ نہیں تھا, نہ کبھی کیا تھا. جب میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ اب ہمارے یہاں دیکھیں محفلیں ہوا کرتی تھیں, ہوتی نہیں ہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں نے محفلوں میں گایا ہے, فریدہ آپا ہیں, میڈم نور جہاں ہیں, اقبال بانو ہیں, میں تو خیر بہت دور ہوں ابھی ان سے. محفلوں میں کیا ہو رہا ہے کہ شور شرابہ ہو گیا ہے. اب ایک سنگر کسی جگہ پرفارم کرنے جاتا ہے, فیمیل سنگر کی بات کر رہی ہوں اسپیشلی اس لیے کیونکہ ایک دو مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ اسٹیج پہ گئے, فیمیل سنگر کھڑی ہے اور اس کو فرمائش آ رہی ہے گانا سنائے, کنے کنے جانا بے لوگے کر. اب وہ فیمیل سنگر کے لیے بہت امپاسبل سی بات ہے. اب وہاں بھی آپ کمیٹڈ ہیں تو پھر اب مجھے بتائیے کہ یا سمجھوتا کیا جائے یا انکار کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ شوز کرنے سے بھی آواز پہ بہت فرق پڑتا ہے. بالکل. آواز کی سافٹنس, میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں یا ان کو نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کی اپنی پرائیورٹیز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آواز تبھی زیادہ دیر تک آپ کا ساتھ دے گی جب تک آپ اس کو استعمال جائز طریقے سے کریں گے. اور میں شروع سے ہی چونکہ اس کا شوق تھا اس لیے کوشش یہی کرتی ہوں اس کو ناجائز استعمال نہ کروں. بہتر یہی ہے کہ میں وہی ٹائم اپنے آنے والے البم پہ یا میں جو کمٹمنٹس میں نے کمپنیز کے ساتھ کی ہوئی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ وہ بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جانا آڈینس کے پاس ہی ہے کام. اور اگر میں کسی لائیو شو میں نہیں جا رہی اور البم بھی بری آ رہی ہے تو پھر تو اور بھی بری بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جتنا عرصہ مجھے فارغ ملتا ہے میں اپنے کام پہ توجہ دیتی ہوں, اچھی کمپوزیشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں, اچھے کمپوزرز کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اچھے شاعروں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, ان کا جو اچھا کلام ہے وہ لیتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں, میں نے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے نثار بزمی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے امجد بابی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے رابن گھوئی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. اور میرے لیے ایک ایکسپیرینس بڑھتا گیا اور یہ سمجھ آتی گئی کہ آپ جتنی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے کام کی. دیکھیں عزت دولت شہرت خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے لے لے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہے میں کوشش کروں کہ میں اس کو اتنا ہی استعمال کروں جتنا جائز. یہ بتاؤ, یہ فیلڈ بہت, اردو کا لفظ مجھے اب یاد نہیں رہا, بڑا گلیمرس فیلڈ ہے, رنگینیوں کا شہر ہے. تم بہت سادہ ہو, بہت ہی سادہ ہو. یہ ذاتی ہے یا لبادہ اڑا ہوا ہے یا جان کے بالکل دوسری طرف جانے کی کوشش کی؟ یہ شازیہ منظور ہے ہی سادہ انسان. نہیں, وہ اس کی ایک وجہ تھی. جب میں انڈسٹری گئی تو وہ بھی بہت زیادہ گلیمرس فیلڈ ہے. میں نے یہ دیکھا, مجھے یہ ایسا لگا کہ میں اگر آج ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے کسی ریہرسل پہ جاؤں, ریہرسل مجھ سے اچھی نہ ہو اور مجھے آگے سے کوئی کہے کہ لپسٹک تو بڑی لائی ہے, گا بھی لیا کرو. مجھے ایک شروع سے ہی شوق ہی نہیں تھا, شروع سے ہی. یہ نہیں کہ میں نے یہاں آ کے اس کو لبادہ اڑا یا میں نے چینج مارنے کی کوشش کی یا میں ڈفرینٹ ہو گئی لوگوں سے. یہ شروع سے ہی ایسے ہے. اسکول میں بھی ایسے ہی تھا, کالج میں بھی ایسے ہی ہے. جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ ٹی وی کا شو ہے, آپ گلاسز مت لگائیے. میں نے کہا جی کیوں, سنگر کی نظر ویک نہیں ہو سکتی, اس کی آئی سائٹ کمزور نہیں ہو سکتی, جی آپ لینسز لگا لیجیے. میں نے یہ فیل کیا کہ اگر تو ٹیلنٹ ہے تو لوگ مجھے ایسے ہی ایکسیپٹ کریں گے, اگر نہیں ہے مجھے دھکا مار کے باہر نکال دیں گے, میں چپ کر کے چلی جاؤں. اور وہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ لوگوں نے ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیا اور اس کا بھی ایک اچھا رسپانس آیا. حالانکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین کرو, یہ کرو. پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی کبھی دل ہی نہیں کیا اور نہ میں نے کوشش بھی کی. باہر جانا ہوتا ہے تمہارا بہت, ملک سے باہر مختلف ممالک میں جاتی ہو, گاتی ہو, کیا رسپانس ملتا ہے تمہیں وہاں لوگوں کا؟ کیا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں زیادہ محبت ہے, باہر کے ملک میں زیادہ محبت ملتی ہے, یا دونوں کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں؟ یہ باقی میں دیکھیں, باہر جا کے ایک جو فیلنگ آتی ہے, سب سے پہلی میں بہت, جب میں نہیں تھی اس فیلڈ میں یا جب آ گئی تو میں بہت پڑھتی تھی کہ باہر جانے والا فنکار جو ہے وہ سفیر ہوتا ہے, ایمبیسڈر ہے اپنے ملک کا. اور میں جب یہاں سے باہر نکلی تو مجھے یہ اتنی شدت سے محسوس ہوئی یہ بات, وہ اس لیے کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں, اخبار میں تو ہم یہی کہہ کے جاتے ہیں ایمبیسڈر ہیں, لیکن جب ہم مطلب اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ایک فیلنگ آ جاتی ہے اور وہ زیادہ ذمہ داری کا ٹائم ہوتا ہے ہم پہ بھی اور جو ہمارے ساتھ گئے ہیں ان پہ بھی. اتنا اچھا رسپانس آتا ہے. وہ لوگ جو اپنے ملک سے 35 سال سے جا چکے ہیں اور وہاں رہتے ہیں, ہر ایک جگہ کا پوچھیں گے. اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں, پنجاب کے ہیں, وہ پنجاب کے ہیں, پنجابی گانا گا رہے ہیں تو ان کا جوش دیکھنے والا ہوتا ہے. اور وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے گانے اچھے ہیں, اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے آیا. بہت اچھا رسپانس ملا مجھے. میں نے ایک ہی ٹور کیا ہے ابھی تک اپنے پورے کریئر میں. لاسٹ ایئر میں یو کے گئی تھی, بہت اچھا لگا, بہت ہی خوشی ہوئی اور زیادہ شکر ادا کرنے کا موقع ملا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی تک کچھ آتا ہی نہیں ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ آئی ڈونٹ نو کیا چکر ہے, یہ کیا جادو ہے کہ لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے یا لوگ کیا انجوائے کرتے ہیں. یہ تو ہم سے پوچھنا جنہیں گانا نہیں آتا. بڑا اچھا رسپانس ملا باہر, بڑا اچھا لگا. یہ بتاؤ کہ اب تمہاری فیملی, تمہارا خاندان کجا گانے میں آنے کی اجازت نہیں, کجا یہ کہ لنڈن گھوم رہی ہو, اگلے سال پھر جا رہی ہو, اور سڑک پہ بچہ چلو بچہ نہ صحیح لیکن کچھ تو لوگ پہچاننے لگے, اس کی ایک اپنی سزا ہوتی ہے. بڑا مزہ آتا ہے سزا کا. آپ یقین کریں جب آپ گاڑی میں کہیں نکلتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں, بعض اوقات پتہ نہیں کسی کو لگتا ہو آڈ لگتا ہو, لیکن ہم لوگ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ جس کو ٹی وی پہ دیکھا اور ایک مرتبہ جس کو آپ باہر دیکھ لیں, ہم لوگ کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹی وی میں آتی ہے, اچھا گانا گاتی ہے. اور جیسے ابھی آپ کو میں نے کہا کہ سادہ رہنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی, میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ جو مجھے ٹی وی پہ دیکھیں وہ کچھ اور ہو اور جو عام روٹین میں دیکھیں وہ کچھ اور ہو. اس لیے میں نے ایک ہی جیسا رکھا دونوں کو. اور لوگوں کا ملنا جلنا, فیملی میری پہلے تو بہت زیادہ اگینسٹ تھی, لیکن اب شاید ان کو بھی اچھا لگنے لگا ہے سب کچھ. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بات تو ہنسی کی ہے, گاڑی میں بیٹھے ہو تو میری والدہ ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, کوئی گزر جائے مجھے دیکھے وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا.
وہ ایک بڑا فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کو بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ پہچانتے ہیں جانتے ہیں. جاننے اور پہچاننے کی، اس عزت کی، اس شہرت کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہی والی بات کہ اگر جی چاہا تو شاید سر میں تیل لگا کے باہر نہ نکل سکے، شاید خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوگی جہاں پہنچنا تھا لیکن کانسرٹ ہے وہاں نہ جا سکے، اور بھی اس قسم کی کئی تقریبوں میں حصہ نہ لے سکے. تو یہ کبھی کبھی دل میں یہ تو بات آتی ہوگی کہ اتنا وقت یہ مانگ رہا ہے تو میری ذاتی زندگی کہاں گئی، میرے درزی کے پھیرے کہاں گئے، میرے بال کٹوانے کہاں گئے، میری مینیکیور پیڈیکیور کہاں گئے. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ذاتی زندگی میں کوئی فرق آتا ہے، انلیس کہ اگر آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ اس میں ہونا چاہتے تھے. یہ کمیاں تب محسوس ہوتی ہیں جب آپ اپنی مرضی کا کام نہیں کر رہے ہوتے. مے بی میں اس فیلڈ میں نہ ہوتی، شادی ہو چکی ہوتی، یا میں یہ سوچ رہی ہوتی، یا مجھے اس وقت جو ایک خلش تھی مے بی وہ ساری زندگی نہ جاتی. اگر میں اس فیلڈ میں ہوتی تو پتہ نہیں میرا کتنا نام ہوتا، میں کتنی عزت کماتی. لیکن اب میں اس میں ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے نام نہ ملتا، مجھے یہ قیمت جو ہے بہت بڑی عجیب لگتی ہے. اگر میرا نام نہ ہوتا یا ایک ایسا وقت آئے کہ مجھے لوگ نہ پہچانے، وہ کیسی فیلنگ ہوگی. سو اس کے لیے بھی میں نے منیزہ پر بہت کم کام کیا کہ میں نے اس ہر چیز کو، عروج کو زوال ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے ہر ایک پہ کہ اس کو واپسی کا سفر کرنا ہی کرنا ہے. تو اس ساری تقریر کے بعد آپ کچھ سنائیں گے؟ تم اس ساری تقریر کے بعد آپ جو کہیں گے میں سناؤں. تمہاری مرضی. کلیاں گزارا کی میرا پھر سے چاہ